بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے لیے ایک نیا پیغام، نئی ویڈیو لے کر پھر حاضر ہوا ہوں۔ جلسوں کی بھرمار ہے، کرپٹ اپوزیشن کرپٹ حکومت کے خلاف جلسے کر رہی ہے اور کرپٹ حکمران، کرپٹ حکومت ان کا جواب بھی دے رہی ہے۔ مزید ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست کریں گے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو، ہمارا پیغام اچھا لگے تو ضرور اس کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ جلسہ ہو رہا ہے، گجرانوالہ میں ہوا اور آج کراچی میں ہے۔ جلسے میں خاص طور پر تمام ہی لوگوں کی تقاریر پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف نواز شریف کی تقریر کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسے رویے اور ایسے خیالات کا اظہار کیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس کے لیے صرف اور صرف اپنے مفادات، اپنی کاروبار، اپنی زندگی، اپنی ضد، اپنی انا ہی سب سے اوپر ہے۔ اسی کے لیے وہ زندہ رہتا ہے اور اسی کے لیے وہ مرتا ہے۔ لگتا کچھ ایسا ہی ہے جیسے کہ اب ہماری فوج ہے، اس کے پرسوں 25 نوجوان شہید ہو گئے۔ کیا ہماری سیاست کے کوئی بندے شہید ہوئے؟ کیا ہمارے سیاستدان کی کوئی کارکن بارڈر پر کھڑے ہو کر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہے ہیں؟ کیا ہماری عوام، ہمارے ملک کے، پاکستان کی حفاظت کے لیے کوئی سیاستدان کچھ کارکردگی کر رہے ہیں؟ ان کی کارکردگی کیا ہے؟ کرپشن۔ ان کی کارکردگی کیا ہے؟ مہنگائی کو مہنگائی اور کرنا۔ ان کی کارکردگی کیا ہے؟ عوام کا پیسہ لوٹنا۔ ان کی کارکردگی کیا ہے؟ لوگوں کو اغوا کروانا برائے تاوان سے۔ ان کی کارکردگی کیا ہے؟ لوگوں کی لڑکیوں کو اٹھوانا۔ یہ ہے کارکردگی۔ فوج کی کارکردگی کیا ہے؟ وطن عزیز کی حفاظت کرنا۔ اختلافات ہو سکتے ہیں فوج سے بھی، سیاستدانوں سے بھی، ہر چیز سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ وطن عزیز کی فوج یا وطن عزیز کی سلامتی کو ہی داؤ پر لگا دیں، ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ان کے مقاصد کیا ہیں؟ ان کے مقاصد اپنی کرپشن کو بچانا، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، ANP ہے، اور اہل حدیث کے جو سینیٹر ساجد میر ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون اور دوسری بہت سی جماعتیں ہیں۔ اپنی کرپشن، ان کے اوپر آنے والے کیسز، اور جو کوئی ان کو حکومت نہیں مل سکی، اس کو مطلب اپنے اقتدار کے حصول اور اپنی کرپشن کی حفاظت کے لیے یہ لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں، جلسے کر کے دکھا رہے ہیں کہ ہمارے پاس عوام ہے، ہمارے ساتھ عوام ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل میں حکومت خود ایک کرپٹ ہے، اس کے خود وزراء کرپٹ ہے۔ چینی، جو کہ پاکستان کی اپنی پیداوار ہے، گندم پاکستان کی اپنی پیداوار ہے جو کہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں، بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ چینی جو کہ ہمیں ملنی چاہیے 50 روپے کلو، ایزیلی ہماری مارکیٹ میں یہ دستیاب ہو سکتے، لیکن کرپٹ طبقے کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے ایسا نہیں ہو پا رہا ہے۔ اشیاء خورد و نوش میں سے تقریباً 80% چیزیں پاکستان کی پیداوار ہے، پاکستان کی پروڈکٹ ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہی چیزیں اگر ہم امپورٹ بھی کروائیں تو ہم اس سے بھی سستے داموں خرید سکتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ صرف کرپشن کی وجہ سے۔ میں تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایماندار ہوں گے، لیکن باتوں کی حد تک۔ ریاست مدینہ کا نام صرف زبان کی حد تک۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ ایک دو چیزیں ایسی ہیں، چاہے اقوام متحدہ ہو یا کوئی فنکشن ہو، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتے ہیں، ان کی زندگی کا ذکر کرتے ہیں، یہ بڑی اچھی خوش آئین بات ہے۔ اور ایک پناہ گاہ بنانا، غریبوں کے لیے لنگر خانے بنانا، یہ کچھ بہترین چیزیں ہیں، کچھ نیت کچھ بہتر ہے، لیکن 80% یہ بندہ بھی ٹھیک نہیں ہے اس وطن عزیز کی، عوام کے لیے، وطن عزیز کے لیے۔ اس لیے میں نے کہا کہ کرپٹ حکمران
करप्ट अपोजिशन एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो अब इमरान खान के साथ बिजनेसमैन लगे हुए हैं जो कि अपने कारोबार को बचाने के लिए करप्शन कर रहे हैं। बदनाम इमरान खान हो रहा है, हुकूमत हो रही है। वो अपने आए दिन, चाहे प्रॉपर्टी का बिज़नेस है, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, कुछ भी बिज़नेस है, वो अपने बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं और बदनाम इमरान खान हो रहा है। तो इसलिए हुकूमत सिर्फ इमरान खान की नहीं है, उन 372 लोगों की है जो कि MNA MPs हैं, जो कि पार्लियामेंट में नुमाइंदे मुंतखब हो गए, चाहे वो वज़ीर हैं, चाहे वो कुछ भी हैं, सभी हुकूमत में शामिल हैं और सब लोग इस हुकूमत के करप्ट तरीन लोग हैं। नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, बिलावल हो, मरियम हो, इमरान खान हो और इसके कोई वज़ीर फवाद चौधरी वगैरह जो भी हैं, सब करप्ट हैं। किसी की कोई मुखलिस नहीं है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के अवाम के साथ। तो लिहाजा मैं मतलब बड़ा ही अजीब सा लगता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब हो क्यों रहे हैं लोग इकट्ठे? जब इमरान खान जलसे देता, धरने देता था, जलसे करता था, अवाम इसके साथ आ जाती थी तंग होके। नवाज शरीफ और जरदारी की सताई हुई अवाम आज इमरान खान की सताई हुई अवाम उनके जलसों में जा रही है। अवाम को है ना गेंद बनाया हुआ है, जब इनका मौका मिलता है ये ठुड्डे मारते हैं, जब उनका मौका मिलता है वो ठुड्डे मारते हैं। तो अवाम को चाहिए कि ना अपने आप को जलील और रुसवा ना करें, धक्के ना खाए इन बेशरम लोगों की हुक्मरानी में, जलील मजीद ना हो, ना जलसों को अटेंड करें, ना ही मतलब ऐसी कोई चीज़ करें। ऐसे किसी खुद अपने आप को बदले, हर कोई अपने आप को बदले, फिर इंशाल्लाह हमें कोई ऐसा ईमानदार हुक्मरान ज़रूर मिलेगा। जब हम ही होंगे, एक मैं इस मौजू पे कभी आपसे बात शेयर करूँगा, वीडियो बनाऊँगा कि करप्ट कौन है, कहाँ से करप्शन शुरू होती है और कहाँ तक जाती है। जिसका जहाँ बस चलता वो ऐसा करता है। हमें चाहिए कि हम अपनी इस्लाह करें, फिर हमें हर चीज़ अच्छी मिलेगी। मुझे उम्मीद है मेरा पैगाम अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।